بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بعض دفعہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آتے تو ہیں عمرے کے لیے اور عمرہ ہوتا ہے مکے میں، تو مدینے کیوں آتے ہیں؟ طواف بھی مکہ معظمہ میں اور سعی بھی مکہ معظمہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی جس کا ہم چکر لگاتے ہیں طواف کے دوران وہ بھی مکہ معظمہ میں، ہمارا قبلہ اور کعبہ وہ بھی مکہ معظمہ میں، تو ہم مدینے کیوں آتے ہیں؟ بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا مدینے میں دل کم لگتا ہے، وہ کہتے ہیں مکہ چلو عمرے زیادہ کریں گے، طواف زیادہ کریں گے، یہاں کیا بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں خام خواہ۔ یہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم آتے تو ہیں عمرے کے لیے، ہم وہاں سے نکلے تھے عمرے کے لیے، ہمیں ویزا ملا ہے عمرے کا، نام عمرے کا ہے، عمرہ ہوتا ہے مکہ معظمہ میں، طواف بھی وہیں ہوتا ہے، سعی بھی وہیں ہوتی ہے، اور بیت اللہ شریف بھی وہاں ہے، قبلہ اور کعبہ بھی وہاں ہے، تو مدینے کیوں آتے ہیں؟ یہ کئی دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں بس یہاں ایک دو دن کافی ہے، چلے مکہ، یہاں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، فارغ بور ہو رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے کبھی احد چلے گئے، کبھی قباء مسجد چلے گئے، کبھی زیارتوں پہ چلے گئے، سارا دن مسجد میں بیٹھ کے آدمی کیا کرے؟ وہاں چلو بھاگم دوڑ ہے، طواف ہے، عمرہ ہے، بار بار عمرہ احرام بندھا ہوا ہے، بیت اللہ کے چکر لگا رہے ہیں، چلو وہاں تو کچھ ہے، اب یہاں تو نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں جو کہ وہاں بھی پڑھ رہے تھے، یہاں کیوں آتے ہیں؟ یہ ایک اچھے دینداروں کے دلوں میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی عزت اور عظمت میں کوئی شک نہیں، اس کی عظمت بہت زیادہ، اس کی عظمت بہت زیادہ، اس کی حرمت بہت زیادہ، لیکن مکہ معظمہ میں اللہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہاں اللہ ہے دوسری جگہوں پہ اللہ نہیں ہے اس لیے ہم اللہ سے ملنے جاتے ہیں۔ اگر وہاں واقعی اللہ ہوتا، اللہ کا وہ مکان ہوتا، اللہ کی وہ جگہ ہوتی، اللہ وہاں رہ رہے ہوتے، پھر تو بے شک مکہ جانا زیادہ ضروری بنتا اور مکے میں زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے تھا، لیکن اللہ جگہ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ کو گھیرے اور وہ کسی جگہ میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ مکان سے اور زمان سے پاک ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ مکے میں نہیں ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، بنفس نفیس خود مدینے میں موجود ہیں، یہاں حضور موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں لیکن یہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کوئی میرا امتی میری قبر پہ آ کر سلام پڑھے گا تو میں اس کے سلام کا جواب دوں گا اور اس کے لیے دعا بھی کروں گا، اور جو میرا امتی دور سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جو میری قبر کے پاس آ کے سلام پڑھتا ہے میں خود براہ راست اس کو سنتا ہوں۔ اب ہم روزانہ سلام پڑھنے جاتے ہیں نا تو ہماری آواز حضور کے مبارک کانوں تک جاتی ہے، کتنی بڑی بات ہے، آپ کی آواز حضور تک پہنچ رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ سعادت آپ کو مکے میں نہیں ملے گی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری زیارت کی میرے دنیا سے جانے کے بعد، یعنی میری قبر کی زیارت کی، یوں سمجھو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے میرے سے بڑی بے وفائی کی، اس نے مجھ سے ظلم کیا، مجھ پہ ظلم کیا، مجھ سے بے وفائی کی۔ تو ظلم کیا ہوا؟ اگر ہم مدینہ نہیں آتے تو حضور پہ ظلم کیوں ہے اور حضور سے بے وفائی کیوں ہے؟ بے وفائی اس لیے ہے کہ جب کسی سے گہرا تعلق ہوتا ہے اور آپ ایک عرصے تک اس سے ملنے نہ جائیں یا کبھی اس طرف کو جانا ہو پھر بھی چند قدم آگے چل کر ان سے ملنے نہ جائیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں بھی دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار آپ ملتان سے حیدرآباد تک آئے تھے تو حالہ کیا دور تھا، 45 کلومیٹر کا راستہ تھا، تھوڑا سا اور آگے آ جاتے بھائی، ہم سے بھی مل لیتے، ہمارا بھی تو آپ سے تعلق ہے، دکھ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق ہے،
اللہ سے تعلق ہے خالق اور مخلوق کا، کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، ہم ان کی مخلوق ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ہے نبی اور امتی ہونے کا۔ اور یہ جو رشتہ ہے نا، نبی اور امتی ہونا جو رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے باپ بیٹا ہونا، ایک رشتہ ہے خاوند بیوی ہونا، ایک رشتہ ہے بھائی 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 بہن ہونا، ایک رشتہ ہے بھانجا اور ماموں ہونا، ایک رشتہ ہے بھتیجا اور چچا تایا ہونا۔ یہ رشتے ہیں نا، ان سب رشتوں سے بڑھیا ہے یہ رشتہ امتی اور نبی ہونا۔ یہ ان سارے رشتوں سے گہرا رشتہ ہے۔ جتنا میرا رشتہ میری ماں سے ہے، جتنا میرا رشتہ میرے باپ سے ہے نا، اس سے زیادہ گہرا رشتہ میرا میرے نبی سے ہے۔ میرا نہیں، ہر مسلمان کا۔ ہم چونکہ اس رشتے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس رشتے کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور اس کا لحاظ نہیں، اس کا خیال نہیں۔ اس لیے خیال پیدا ہوتا ہے کہ مدینے کیوں آتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، خام خواہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ مکے میں ہوتے تو عمرے کرتے، طواف کرتے، بھاگم دوڑی کرتے، محنت کرتے، مشقت کرتے، یہاں تو سارا دن جمائیاں ہی لے رہے ہیں، سارا دن بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں۔ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سے رشتہ ہے اور ہمارا جو ہمارے نبی سے رشتہ ہے، ابھی ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نبی ہے نا، یہ تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے، تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے، اور اس کی جتنی بیویاں ہیں وہ سب تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے اور تمہارے بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہاں ہماری ماں رہتی ہو اور ہم پاکستان میں رہتے ہوں اور ہم مکے آئیں اور ماں سے ملنے نہ آئیں، ماں محسوس نہیں کرے گی؟ بتائیے بھائی، بولیے تو صحیح۔ جبکہ حضور کا رشتہ ہم سے ماں سے زیادہ ہے، باپ سے زیادہ ہے۔ میرے باپ یہاں رہتے ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں مکہ آؤں اور یہاں نہ آؤں، میرے باپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب پتہ چلے گا کہ بیٹا آیا تھا مکہ، محسوس ہوگا نا؟ اس سے زیادہ حضور کو محسوس ہوتا ہے۔ اور جب کسی سے گہرا رشتہ ہوتا ہے تو صرف اس کو جا کے منہ نہیں دکھاتے، اس کے پاس رہتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں۔ جب آپ کا کسی سے گہرا رشتہ ہو، آپ جائیں 2 منٹ بیٹھ کے اٹھ کے جانے لگیں تو کہ گئے بھائی ہمارا بھی حق ہے، کچھ ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ٹھہر جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا جو ادراک ہے نا، ادراک جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مدینے سے نکلنے کو دل نہیں کرتا آدمی کا۔ اس رشتے کا اگر شعور حاصل ہو جائے، اس رشتے کا اگر ادراک ہو جائے نا، تو پھر یہاں سے نکلنے کو دل نہیں کرتا آدمی کا، دل کرتا ہے بس یہیں پڑا رہے آدمی۔ جن لوگوں نے مدینے میں مرنے کی تمنائیں کی وہ اسی وجہ سے کی کہ ان کو اس کا ادراک ہو گیا تھا۔ ہمارے بہت سے بزرگ تھے جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا اور آ کے یہاں پڑ گئے۔ پھر رشتہ دار تو پاکستان میں تھے، ہندوستان میں تھے، کوئی مر جاتا تو بھی نہیں جاتے تھے، صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ یہاں سے چلا جاؤں اور میری لکھی ہوئی موت وہاں نہ جائے، جبکہ میں تو یہیں مرنا چاہتا ہوں، یہیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پردادا شیخ، میرے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، ان کے شیخ اور مولانا الیاس صاحب کے شیخ اور مولانا زکریا صاحب کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری۔ آج جو ساتھی ہمارے ساتھ گئے تھے جنت البقیع زیارت کے لیے، تو وہ جو ایک محراب کی سی جگہ بنی ہوئی تھی نا، جہاں پہ اماں فاطمہ کی قبر ہے، حضرت عباس کی قبر ہے، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ 6 قبریں ہیں اس محراب کی سی جگہ میں۔ ان کے قدموں میں ان کی قبر ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی۔ پھر ان کے قدموں میں مولانا زکریا صاحب کی قبر ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی قبر ہے۔ تو جب وہ یہاں تشریف لائے تھے حج کے لیے تو ملتزم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملتزم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے درمیان جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں، اس پر چمٹ کے دعائیں کرنی ہوتی ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے کام کو یہیں پر چمٹ کے قبول کروایا تھا، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو ان کے شیخ تھے، انہوں نے یہاں ملتزم پہ چمٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مدینے میں رہنا اور مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور پھر آخری زمانے میں وہ مدینے میں رہ
رہے اور مدینے میں ہی فوت ہوئے اور اہل بیت کے قدموں میں ان کی قبر بنی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے نا ہم سے، اس رشتے کا شعور اور ادراک ہو جائے گا نا، تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ مدینہ منورہ آنا کتنا اہم ہے اور مدینے میں گزرے ہوئے اوقات کتنے اہم ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گا، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو ہمارا رشتہ ہے نبی اور امتی ہونے کا، جو اولاد اور ماں باپ کے رشتے سے گہرا رشتہ ہے، اور ہمارے نبی کے ہم پہ احسانات بھی اتنے ہیں کہ ہم ساری زندگی کوشش کریں تب بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک تو سیدھا راستہ دکھایا، بتایا، جس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر اللہ کے نبی دعوت کا کام نہ کرتے، تبلیغ کا کام نہ کرتے اور یہ پیغام من و عن جیسے کا تیسا ہم تک نہ پہنچاتے تو آج ہم تو مسلمان نہ ہوتے۔ ہمارے سندھ کے لوگ تو آگ کو پوجتے تھے، آگ، کچھ سورج کو پوجتے تھے، کچھ گائے کو پوجتے تھے۔ سندھ کے یہ مذاہب تھے، کوئی گائے کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی آگ کو پوجتا تھا۔ تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے، گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور آپ کی قربانیوں نے ہم تک دین پہنچایا۔ اور یہ جو ہمارا پاکستان اور ہندوستان کا علاقہ ہے، بنگلہ دیش کا علاقہ ہے جس کو بر صغیر کہتے ہیں، اس میں جو دین آیا نا، وہ دین آیا حضرت محمد بن قاسم کی برکت سے۔ اور محمد بن قاسم تھے طائف کے، بنو ثقیف کے تھے، طائف کے۔ اور طائف والے مسلمان اس وقت ہوئے جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور اس کے بھی کئی سال کے بعد۔ اور طائف والوں کی ہدایت کا جو اصل سبب بنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں پتھر کھا کر لہو لہاں ہو کر ان کو بد دعا نہ دینا، پھر بھی دعا دینا، یہ سبب بنا۔ جب آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ پتھر مارے گئے، آپ بے ہوش ہوئے، لہو لہاں ہوئے، فرشتہ آ گیا۔ انشاءاللہ ہم اس جگہ چلیں گے جہاں آپ علیہ السلام لہو لہاں ہو کر گرے تھے، پھر وہاں سے اٹھا کے آپ کو ایک جگہ لایا گیا۔ وہاں پہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں اور میرا ان سے کوئی گلہ نہیں۔ فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو میرے سپرد یہ پہاڑوں کی خدمت ہے۔ طائف جو ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، اس لیے اس کو وادی کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو یوں آپس میں ملا کے سارے طائف کے رہنے والوں کو پیس دوں، اگر آپ اشارہ کریں تو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا یہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو قبول کرے جو اللہ کی عبادت کریں۔ چنانچہ ان کی اولادوں میں سے محمد بن قاسم کو اللہ نے قبول کیا اور وہ اسلام لے کر ہمارے ہاں آئے، اور ان کی وجہ سے ہمارے ہاں اسلام پھیلا۔ تو اب ہم سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی قربانی کا نتیجہ ہیں۔ بتائیے حضور کا احسان ہوا کہ نہیں ہوا ہم پہ؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے کہ ہماری ماں نے بھی ہمارے لیے اتنی دعائیں نہیں کی ہوں گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تہجد کی نماز شروع کر دی، نفلیں شروع کر دی، اس میں قرآن پڑھتے رہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگیں گے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، وہ اللہ نے بیان کی ہے۔ پھر دوران تلاوت ایک اور آیت آئی جس میں وہ دعا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگیں گے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت میں پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اپنی امت کی شفقت کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ نے رونا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ آپ سے دعا بھی نہیں مانگی گئی، بلکہ آپ یوں کہتے رہے، رب امتی رب امتی رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ روتے رہے، اور اتنا لمبا روئے کہ صبح ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے نبی سے پوچھ کے آؤ، آج ساری رات آپ روتے رہے، کیا بات ہوئی؟ جبکہ اللہ جانتے تھے، لیکن اللہ پاک نے یہ سوال صرف مجھے آپ کو بتانے کے لیے اٹھایا کہ تمہارا نبی کیوں رویا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کہا، جبریل اللہ سے جا کے کہو میری امت کی پریشانی نے مجھے سونے نہیں دیا آج ساری رات۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے
اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جواب لائے، اے میرے نبی آپ روئیں نہیں، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، کل قیامت کے دن ہم آپ کی امت کے لیے وہ فیصلہ کریں گے جس سے آپ خوش ہوں گے، ہم کوئی ایسا فیصلہ صادر نہیں کریں گے جس سے آپ پریشان۔ کتنی بڑی بات ہے، اس ساری رات کے رونے کا نتیجہ۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، اسرائیل علیہ السلام روح لینے کے لیے حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے رکھا کہ یا رسول اللہ آپ کو رہنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اللہ پاک آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی چلوں، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا انتقال کے وقت۔ اچھا یہ جو واقعات میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ سارے واقعات یہیں پیش آئے ہیں جہاں بیٹھے ہیں اس وقت۔ جس سنہری اور سبز رنگ کی جالی کے آس پاس کھڑے ہو کے ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس ساری رات کے رونے کا واقعہ اسی کے اندر پیش آیا، اور یہ جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں یہ بھی اسی جالی کے اندر واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام حضرت اماں عائشہ کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت اسرائیل حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو اللہ کے پاس لے چلوں، لیکن اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ کو رہنے کا بھی اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا میں جاؤں تو صحیح، لیکن میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جب ہم جالی کے پاس جائیں نا تو یہ سارے واقعات ہمارے دماغ میں گھومنے چاہیے۔ 2006 میں روز اقدس پہ سلام عرض کر رہا تھا کہ انگلینڈ کے ایک نوجوان عالم پہلی دفعہ آئے تھے، تو اسے کہنے لگے کہ روز اقدس کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ سامنے روز اقدس ہے۔ تو روز اقدس جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، ریاض الجنت کے اندر سے جہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس طرف جو جالی ہے نا وہ سبز ہے، سامنے کی طرف سنہری ہے، اندر کی طرف سبز ہے۔ تو اس سبز جالی جو مسجد کے ساتھ متصل ہے اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے اس جالی کو دیکھ کر مجھے حضور کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے اور جلدی سے وضو کیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جمع فرمایا۔ فلصقت بالحجرۃ استمع ما یقول، میں حجرے کی دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئی کہ سنوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ یہی دیوار تھی جس سے اماں عائشہ کان لگا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ مسجد سے تو یہی دیوار ملتی ہے نا، اور اماں عائشہ کا حجرہ بھی یہی ہے جہاں آپ کی قبر ہے۔ کتنی نشانیاں ہیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا غل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے مدینے کے آثار بیان کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ اب تو مدینے کی مثال اور مسجد نبوی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چمن تھا جو بہت ہرا بھرا اور بہت آباد تھا، اس کے گل کھلے ہوئے تھے، اس کی کلیاں کھلی ہوئی تھیں۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، یعنی اس وقت پھول کھلے ہوئے تھے، سرسبز و شادابی تھی، لیکن جب خزاں آئی تو خزاں آتی ہے نا تو پھر پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھول بکھر جاتے ہیں۔ تو وہ جو باغباں تھا نا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی چمن کو دیکھنے گیا کہ شاید اب بھی بہار ہوگی، لیکن جب دیکھنے والا آیا تو وہ تو خزاں آ چکی تھی، سارے پھول بکھر چکے تھے، پتے جھڑ چکے تھے۔ تو وہ باغباں جو تھا نا، وہ جو مالی تھا، وہ جو باغ کا مالک تھا، وہ رو رو کے بتانے لگا یہاں غنچہ یہاں گل تھا، کبھی تھا اب نہیں ہے، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ یہ وہ دیوار ہے، یہ وہ حجرہ ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے، یہ وہ خطہ ہے، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ محراب ہے، یہ وہ ستون ہے، یہ وہ دروازہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس اطمینان سے تشریف لے آئیں، ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ پھر آپ علیہ السلام دنیا چھوڑنے کے لیے راضی ہوئے۔ بتائیے ایسا کون کرے گا؟ حجۃ الوداع میں جب آپ عرفات میں تشریف لائے، سب سے زیادہ دعائیں عرفات میں حاجی کی قبول ہوتی ہیں، سب سے زیادہ۔ دنیا میں کہیں بھی کسی کی بھی دعائیں اتنی قبول نہیں ہوتی جتنی حاجی کی قبول ہوتی ہیں عرفات میں۔ عجیب وقت ہوتا ہے وہ، کچھ نہ پوچھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی سعادت دے۔ یہ بتانے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ وہاں پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ عرفات میں آپ علیہ السلام نے ظہر کی عصر کی نماز پڑھی، 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے، اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ مغرب کا ٹائم 6:30 پونے 7 بجے کے قریب ہو رہا ہے، اور آپ 1 بجے سے جو دعا مانگنا شروع ہوئے، مانگتے 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 6:30 پونے 7 تک آپ دعا کرتے چلے گئے، اور دعا مانگی ہے صرف ایک، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے،
یہ گناہ کرے گی، ان سے کوتاہیاں ہوں گی، ان کو پکڑنا نہیں، ان کو دوزخ میں نہ ڈالنا، ان کو معاف کر دے۔ 6 گھنٹے 5.5 گھنٹے دعا صرف آپ کے لیے، میرے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ بتائیے حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی بتاؤ بھائی، حضور کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم عمرے کے لیے الگ آئیں اور سرکار کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے الگ آئیں، ہونا تو یہ چاہیے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بات ہے آج سے 900 سال پہلے کی۔ کتنے سال پہلے کی؟ 750 سال پہلے کی۔ 750 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، نہ جہاز تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گدھے تھے، خچر تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ اور یہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے ہرات کے، افغانستان کے۔ ایک سفر حج کا کیا، اس میں مدینے بھی تشریف لائے، مدینے بھی حاضر ہوئے۔ ایک سفر صرف ہرات سے سیدھا مدینے کیا، مکے نہیں گئے، ہرات سے مدینے آئے اور مدینے سے ہرات واپس گئے۔ کتنے مہینے لگے ہوں گے یہاں پہنچنے میں؟ ہم تو کراچی سے بیٹھے 3.5 گھنٹے میں یہاں، ہرات سے چلے پتہ نہیں کتنے مہینے لگے، چلتے 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 چلتے، اور جا کہاں رہے ہیں؟ صرف مدینے۔ عمرہ نہیں کرنا، احرام نہیں باندھنا، صرف سرکار کی خدمت میں حاضری دینی ہے بس۔ تو اس لیے مدینے ہم کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ مدینہ ہمارے نبی کا شہر ہے، ہمارے ابا ہیں یہاں پہ، ہماری امی ہیں یہاں پہ، اور ابو اور امی سے زیادہ گہرے رشتے والی ہستی ہیں یہاں پہ، اور پھر ہمارے نبی کی بیویاں، ہماری مائیں اللہ نے بنائی ہیں، تو وہ بھی تو یہی ہیں۔ ہمارے نبی کی 8 بیویاں یہاں ہیں۔ کتنی بیویاں؟ آج جو ہمارے ساتھ گئے تھے جنت البقیع تو وہ دیکھ کے آئے ہیں، ہمارے نبی کی 8 بیویاں یہاں ہیں، ہماری 8 مائیں یہاں ہیں۔ میں اپنی اماں کے ساتھ یہاں، اللہ نے کئی دفعہ مجھے حاضری کی سعادت دی، تو آخری دفعہ جب وہ آئیں ویل چیئر پہ تھیں، 2017 کی بات ہے، تو باب السلام کے سامنے جو پلر ہے نا باہر کی طرف، میں فجر کے بعد ان کو یہاں ویل چیئر پہ بٹھا جاتا کہ آپ گنبد خضرا کی زیارت کرتی رہیں، میں جنت البقیع سے ہو کے آتا ہوں۔ تو جنت البقیع میں پابندی نہیں تھی اس وقت، ابھی تو آپ ایک دائرہ ہے اسی کے گرد گھوم کے واپس نکلنا ہے، ٹھہرنا بھی نہیں ہے اور گھوم کے نکلنا ہے۔ اس وقت ایسے نہیں تھا۔ تو اماں فاطمہ کی قبر کے پاس پون گھنٹہ کھڑے رہو، اماں عائشہ کی قبر کے پاس آدھا پون گھنٹہ وہاں کھڑے رہو، اور حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب آدھا پون گھنٹہ وہاں، حضرت اماں حلیمہ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ 15-20 منٹ وہاں، حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد 15-20 منٹ وہاں جا کے میں بیٹھ جاتا تھا۔ تو 2.5 گھنٹے لگ جاتے تھے تقریباً جنت البقیع میں۔ ایک دن والدہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی تو جاتا ہے تو آنے کا نام ہی نہیں لیتا، کیا کرتا ہے وہاں جا کے تو؟ میں بیٹھ کے یہاں تھک جاتی ہوں، پیشاب کرنا ہوتا ہے، آخر بوڑھا آدمی، آزار ہوتے ہیں، تو مجھے بٹھا کے ایسے جیسے بھول جاتا ہے مجھے کہ پیچھے کسی کو چھوڑ کے آئے ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا امی آپ میری امی ہیں نا؟ وہاں بھی میری امی ہے، آپ کے پاس تو سارا سال ہوتا ہوں، ان کے پاس ویسے ہی آتا ہوں، تو 2.5 گھنٹے تو زیادہ نہیں۔ حضرت فاطمہ میری ماں ہے، اماں عائشہ میری ماں ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ میرے نبی کی لخت جگہ ساری میری مائیں ہیں، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، یہ ساری یہی ہیں، یہ ساری میری مائیں، آپ سب کی مائیں۔ تو جہاں مائیں ہوں وہاں سلام کرنے نہیں جاتے، ان کے پاس رہتے بھی ہیں، ان کے پاس قیام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، بار بار ان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم مدینے آتے ہیں۔ اور پھر انسان بنتا ہے صحبت سے۔ کس سے بنتا ہے؟ کس سے بنتا ہے؟ صحبت سے۔ باتوں سے نہیں بنتا انسان، صحبت سے بنتا ہے۔ اللہ والے بولے نہ بولیں، ان کے پاس بیٹھ کے انسان بدل جاتا ہے۔ جو لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے نا، وہ کہتے ہیں بیٹھیں گے وہاں جہاں اچھا بولنے والا ہو، یہ ان کی جہالت ہے۔ جو اچھا بولنے والا ہو وہاں بیٹھتے ہیں، نہیں، جن کی صحبت میں تاثیر ہو وہاں بیٹھنا چاہیے، چاہے ان کو بولنا نہ آتا ہو۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں رائیون میں چاہے کوئی بڑے سے بڑا بزرگ آ جائے، بیان حاجی صاحب کا ہی ہونا ہے۔ فجر کے بعد ہمیشہ بیان حاجی صاحب، مولانا طارق امی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی زین العابدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا اسلم صاحب ملتان والے بہت بڑے بزرگ، بڑے زبردست بیان کرتے تھے۔ بیان کریں گے وہ جن کا بیان سمجھ ہی نہیں آتا۔ بعض کہتے ہیں یار کن کو بٹھا دیتے ہیں، بیچارہ سو رہا ہوتا ہے بیان کے دوران، مولانا طارق امی صاحب کو دیں تاکہ کھڑکائیں تو صحیح مجمع کو، کھڑکانے کی فکر ہوتی ہے ان کو۔ نہیں، اللہ والوں کی صحبت سے زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ حضرت خواجہ خان محمد صاحب بولتے نہیں تھے بالکل، سلام کا جواب بھی ہر ایک سن ہی نہیں پاتا تھا ان کا، بس بیٹھے ہوئے، جو آ رہا ہے آ کے بیٹھ رہا ہے، جب تھک رہا ہے اٹھ کے جا رہا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے، بس بیٹھے ہوئے۔ تو جو سمجھتے تھے نا اہل اللہ کی صحبت کے منافع سمجھتے تھے، تو وہ محسوس کرتے تھے کہ جب وہ جا کے بیٹھتے تھے تو اور ہوتے تھے، جب اٹھ کے آتے تھے تو اور ہوتے تھے۔ تو
اصل انسان کو جو بنانے والی چیز ہے وہ ہے صحبت، چاہے وہ بولے نہ بولے، ان کے پاس رہنے سے طبیعت میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور دنیا میں سب سے بڑھیا صحبت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حیات ہیں۔ ہمارے نبی کیا ہیں؟ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی زندہ ہیں اپنی قبر اطہر میں۔ فإن نبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حیات ہیں، ہمارے نبی جانے والوں کی بات سنتے ہیں، ان کی درخواست کو قبول کرتے ہیں، جو دعا کے لیے کہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جو آ کے سلام پڑھے اس کا سلام سنتے ہیں، جو آ کے کھڑا ہو اس کو پہچانتے بھی ہیں کہ کون آیا ہے۔ تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی، ابھی کہاں سے آئے ہو؟ اچھا لاہور سے، بتانے کی ضرورت نہیں، پہچانتے ہیں۔ تو جو مدینے میں ہے وہ حضور کی صحبت میں ہے، پھر جو مسجد نبوی کے اندر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہے۔ تو جس سے سرکار کی صحبت حاصل ہو، بتائیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس لیے ہم مدینے آتے ہیں، اور اسی لیے مدینے آنا ضروری ہے، اسی لیے مدینے میں وقت گزارنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اوقات ہمارے مسجد نبوی میں گزریں، اس تصور کے ساتھ کہ میں سرکار کی صحبت میں ہوں۔ مدینے آئے ہوئے ہیں اور ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے آئے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، مدینے آئے ہوئے ہیں اور ٹائم پاس کر رہے ہیں، سرکار کی مجالس لگی ہوئی ہیں، آپ یہاں گھوم رہے ہیں۔ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں کہ ہم مدینے کیوں آتے ہیں۔ اس کا جب شعور ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پھر مدینے میں مزہ آئے گا۔ کریں گے کوشش، اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران درود شریف بہت پڑھیں، اور بے دھیانی سے نہ پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، درود شریف دھیان سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس سے اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔